بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون صدق الله العظيم. زمانہ قحط سالی چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت کے اوپر موجود. آپ نے لوگوں کے درمیان میں اعلان کرا دیا جس کو غلے کی ضرورت ہو وہ آئے خود اور لے کر کے چلا جائے. ان کے بھائیوں کو بھی اطلاع ملی تو وہ بھی غلہ لے کر کے پہنچے. پھر دوسری مرتبہ بھی یہ کیا رکھوا دیا آپ نے؟ انہوں نے تو ہمیں بھوت بنا دیا. برادران یوسف بھی مصر جاتے ہیں اور غلہ لے کر کے آتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر جاتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر کے اور غلہ لے کر کے آتے ہیں. تو بنیامین میں اور حضرت یوسف کے درمیان میں بات ہو گئی کہ بنیامین حضرت یوسف کے پاس ٹھہر جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی، جو شاہی پیالہ تھا اس کو بنیامین کے سامان کے اندر چھپوا دیا اور پھر بعد میں نکلا تو اس کی سزا کے طور پر بنیامین کو روک لیا.
یہاں تک کہ یہ واقعات اب تک اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ اب مذکور الصدر آیات کے اندر باقی ماندہ حصے کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے قبیلے کو روک کر کے ان کی تلاشی لینی شروع کی، تو اس وقت کے اندر تمام بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ کو خوب معلوم ہے نہ تو ہم شر اور فساد مچانے کے لیے ملک مصر کے اندر آئے ہیں اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، خامخواہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمام بھائیوں نے یوں کہا کہ جس کے سامان کے اندر جو چوری کیا ہوا پیالہ نکل جائے وہی اس کا بدلہ ہے، سزا ہے، اس کو غلام بنا لیا جائے۔ اب جب تلاشی لی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بنیامین کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکل گیا تو تمام بھائیوں کی گردنیں جھک گئیں، جو جوش اور ولولے کے ساتھ میں اور ببانگ دہل کہہ رہے تھے آپ تلاشی لے لیجئے، شوق سے لیجئے، ہم نے کوئی سامان چوری نہیں کیا ہے۔ لیکن تلاشی کے اندر جب بنیامین کے تھیلوں کے اندر سے وہ پیالہ نکلا تو 10 کے 10 بھائی کی گردنیں جھک گئیں کہ ہم جھوٹے ہو گئے۔ اب نظریں ملانا حضرت یوسف سے ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ چوری نہیں کی ہے، یہ پیالہ کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ تو اس وقت کے اندر کچھ شرمندگی کی حالت میں، کچھ جھنجھلاہٹ کی حالت کے اندر اور کچھ خفت اور ندامت و پشیمانی کی حالت کے اندر ان تمام برادران یوسف نے یوں کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ اے بادشاہ، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، اس کا ایک بھائی اور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی چور ہے تو یہ بھی چور ہے۔ ایک تو یہ بتلا دیا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، سوتیلا بھائی ہے۔ ہم 10 کے 10 حقیقی بھائی ہیں، ہمارے سامان کے اندر چوری کا سامان نہیں نکلا۔ یہ تنہا ہمارا سوتیلا بھائی ہے، اس نے چوری کی، اس کے بھائی نے یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ انہوں نے حضرت یوسف سے کہا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے من کے اندر کہا، ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا، انتم شر مکانا، تم پرلے درجے کے برے آدمی، تم اس کے بھائی کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے صحیح بات جو تم بیان کر رہے ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، وہ تو پہچان گئے تھے، لیکن بھائیوں کے متعلق کہ اب بھی بھائی حضرت یوسف کو چور کہہ رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی کتنی ان کے دل کے اندر یوسف کے متعلق بدگمانی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا کہ ان بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے یوں کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بڑے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ کیا چوری کی تھی؟ کیسی چوری کی تھی؟ کب چوری کی تھی؟ جب کہ سب جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں ان کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا،
نہ ظاہری عیب پایا جاتا ہے نہ باطنی عیب پایا جاتا ہے، تمام عیوب سے صاف ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف چوری کیسے کر سکتے تھے؟ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر ہونے والے ہیں، ایک عظیم شان والے ہونے والے ہیں، وہ چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن بھائی جانتے تھے کہ اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی، سب کو معلوم تھا، لیکن آج پھر بھی جب بنیامین کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تب بھی اس کو یاد دلا دیا اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ کیا چوری کی تھی؟ مختلف واقعات روایتوں کے اندر آتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صورت دی تھی جو دیکھتا تھا قربان ہو جاتا تھا۔ بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پیاری اور موہنی صورت سے اللہ نے نوازا تھا کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا ان کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، ان کے چند دنوں کے بعد میں ہی، تھوڑے عرصے کے بعد میں بنیامین کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی چھوٹے ہی ہیں، اور اسی ولادت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں اور حضرت بنیامین بھی چھوٹے ہیں جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ضرورت ہے کہ کسی عورت کا انتظام کیا جائے، دیکھ بھال کے لیے کسی کو رکھا جائے یا کسی کو یہ بچے دے دیے جائیں۔ ادھر یہ بھی ہے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ایک پل جدا ہونا گوارا نہیں ہے۔ باپ کو بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ ایک پل کو علیحدہ کرنا گوارا نہیں ہے، منظور نہیں ہے، جب تک چہرہ نہیں دیکھتے ہیں قرار نہیں آتا۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کیسے کریں؟ بچے کی دیکھ بھال عورت ہی کیا کرتی ہے، عورت ہے نہیں، انتقال ہو گیا والدہ کا۔ تو اس وقت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کو حضرت یوسف عنایت کر دیے کہ تم ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کی حضانت کی ذمہ داری، پرورش کی ذمہ داری، دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ پھوپھی نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جو کیفیت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تھی وہی پھوپھی کی بھی ہو گئی۔ بغیر یوسف کے پھوپھی کو بھی قرار نہیں آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھا کہ اب یہ بغیر عورت کے رہ سکتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس کہلا بھیجا کہ اب یوسف کو واپس میرے پاس بھیج دو۔ تو جس کو بے انتہا محبت ہو گئی ہو، جس نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہو، اور اوپر سے یوسف علیہ السلام جیسا پیاری شکل و صورت والا معصوم بچہ ہو جس کو دیکھ کر کے آدمی کھنچا چلا جاتا ہو، پھوپھی کے دل کے اندر اتنی محبت بیٹھ گئی ہو کہ ایک پل حضرت یوسف سے جدا نہیں رہ سکتے ہیں، تو ایسے وقت کے اندر حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ اب میرے بیٹے یوسف کو میرے پاس بھیج دو۔ تو بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، لیکن یہ بھی جانتی ہیں کہ بیٹا تو یعقوب کا ہے اور انہوں نے اب مانگ لیا ہے، میں روک نہیں سکتی ہوں، اس لیے کہ اب یہ ان کے لائق ہو گیا کہ اپنے باپ کے پاس میں رہے۔ تو اب انہوں نے بھی کوئی حیلہ، کوئی تدبیر کرنی شروع کی کہ ایسی تدبیر ہو جائے کہ کسی طریقے سے یوسف میرے ہی پاس میں رہے، یعقوب کے پاس میں نہ جائے۔ چنانچہ ان کی پھوپھی نے حضرت یعقوب سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ یوسف کو منگا لیجئے، اپنے پاس بلا لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر ان کی پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا، عمدہ کپڑے پہنائے، سفر کی تیاری کری، رخت سفر باندھا اور چلان چلنے کے لیے تیار کر دیا۔ اس وقت کے اندر ایک تدبیر انہوں نے یہ کی کہ ان کی پھوپھی کے پاس میں ایک پٹکا تھا جو باندھا جاتا ہے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے وہ چلتا ہوا حضرت یعقوب کی ان بہن کے پاس میں آیا تھا. بڑی اس کی قیمت تھی, بہت وہ عظیم الشان سمجھا جاتا تھا. وہ پٹا ان کی پھوپھی نے چپکے سے, چھوٹے بچے کپڑے کے اندر کمر سے باندھ دیا. جیسے کمر بند باندھا جاتا ہے ایسے وہ پٹکا جو ہے حضرت یوسف کی کمر سے باندھ دیا, کپڑے پہنا دیے. بچہ ہے, کیا معلوم ہے کہ پھوپھی نے کیا کیا ہے, سوچا ہے کہ یہ بھی لباس کا ایک حصہ ہوگا جب کپڑے پہنا رہے ہیں. جیسے ہمارے علاقے کے اندر بریان پہنایا جاتا ہے, نیکر پہنایا جاتا ہے, اسی طریقے سے انہوں نے بھی سمجھا کہ پٹا بھی پہنایا جاتا ہوگا, اندر پہنا دیا. انہیں پتہ بھی نہیں چلا. پھوپھی نے بھیج دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو. جیسے حضرت یوسف وہاں پہنچے تو ان کی پھوپھی نے شور مچا دیا کہ میرا وہ پٹکا جو اسحاق علیہ السلام سے مجھے ملا تھا وہ چوری ہو گیا ہے, گم ہو گیا ہے. گھر کے اندر کون آ سکتا ہے؟ تلاشی شروع کر دی گئی, کہیں نہیں ملا ہے. پھر یہ کہا کہ یوسف گئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ لے کر کے چلا گیا ہو. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میں پہنچے کہ پٹکا غائب ہو گیا ہے, یوسف کی تلاشی ہم لیتے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی. جیسی کرتا اوپر اٹھایا تو ان کی کمر سے وہ پٹکا بندھا ہوا ملا. کہا کہ یہ تو اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ قانون تھا کہ جس آدمی کا سامان جس کے پاس میں ملے بس اسی کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اسی کو لے کر کے چلے جاتے تھے. اب پھوپھی نے یہ کہا کہ میرا پٹکا یوسف نے چوری کیا ہے, لہذا یوسف کو مجھے دے دیا جائے, میں اس کو غلام بنا کر کے اپنے پاس رکھوں گی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنے دن سے انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے, عورت سے علیحدہ ہو جائے, میرے پاس رہنے لگے, جو ایک ایک دن گن گن کر کے کاٹ رہے تھے, آج ہی آئے پھر بھی چھین لیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ انصاف کرنے والے تھے, غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, شریعت میں یہی تھا, اس لیے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف ان کی پھوپھی کے سپرد کر دیا. چوری کا الزام لگا. جب تک پھوپھی زندہ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہیں, یہی قانون تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا پھوپھی کا, پھر حضرت یوسف علیہ السلام واپس میں اپنے باپ کے پاس میں آئے. جب پھوپھی نے یہ الزام لگایا کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے اور یوسف کے پاس میں ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک فریب تھا. یوسف کو روکنے کی ایک چال تھی. حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا, کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی جرم نہیں تھا. سب جانتے تھے, یہ برادران یوسف بھی جانتے تھے کہ پھوپھی نے اپنے پاس روکنے کے لیے ایک چال چلی تھی جو کامیاب ہو گئی. لیکن آج جب بنیامین کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا تو اس والی بات کو بھی دوہرا دیا کہ کوئی بات نہیں ہے, اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس جب کسی سے بدگمان ہونے لگتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ساری کی ساری برائیاں اس کے سر تھوپ دیتا ہے. ایسے ان بھائیوں نے یہ کیا کہ اگر اس نے چوری کر لی ہے تو اس میں قصور اس کا نہیں ہے, اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. جیسا آج ہمارے عرف کے اندر اگر کسی لڑکے نے کوئی غلطی کر دی ہے تو کیا کہتا ہے, اس کی خطا نہیں ہے, اس کی باپ کی خطا ہے, اس نے بھی ایسا کیا تھا. ایسے ان بھائیوں نے کیا. یہی یہاں یاد دلایا انہوں نے کہ بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, ان کا بھائی بھی کر چکا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے من کے اندر یہ کہا, کیسی عجیب بات ہے, یوسف نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی, چوری کی ہی نہیں تھی. اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو. جب انہوں نے حضرت یوسف سے یہ کہہ دیا تو اب خوشامد شروع کی
کہ چونکہ قاعدے کے مطابق بنیامین کو اب روک لیا جائے گا، ادھر یہ اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہر حال کے اندر بنیامین کی حفاظت کریں گے، لے کر کے آئیں گے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ بنیامین کے سامان کے اندر پیالہ نکل گیا، قانون یعقوب کے مطابق جو ہے یہ بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا، تو اب انہوں نے خوشامد شروع کی ہے اور یہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے بادشاہ مصر۔ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر والا ہے، وہ ایک غم ابھی بھلا نہیں پایا ہے اپنے بڑے بیٹے کا۔ اگر اس کو روک لیا تو اس کے غم کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ تو بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، آپ کی سخاوت اور مہربانی تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ آپ نے ہمیں غلہ بھی دے دیا، فری کے اندر دے دیا، ہمارے بھائی کو بلا کر کے غلہ اور دے دیا، لیکن کیا کریں، قسمت ہی بنیامین کی ایسی کہ اس نے سامان میں چوری کا سامان نکل آیا ہے، روک لیا ہے۔ لیکن آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے، آپ کو ہم محسن سمجھتے ہیں، آپ کو مہربان سمجھتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ ہمدرد سمجھتے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ میں برتاؤ اور حسن سلوک بہت اچھا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ اس کے بوڑھے باپ پر ترس کھائیے گا، عمر والا ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے باپ کے اوپر احسان ہوگا، ہمارے ساتھ میں احسان ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ فخذ احدنا مکانہ، اور فری میں نہ چھوڑیے گا، اس کے بدلے کے اندر ہم 10 بھائی کھڑے ہیں، جس کو چاہیں اس کو اپنے پاس میں روک لیجئے۔ خوشامد کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور پیشکش کر رہے ہیں کہ بنیامین کو جانے دیجئے، اس کے بدلے کے اندر ہم میں سے جس کو چاہیں روک لیجئے، آپ اگر ایسا کر لیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بات کو غور سے سنتے ہوئے یوں کہتے ہیں معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی حرکت سے کہ چوری کرے کوئی اور گرفتار کوئی اور ہو جائے، یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا۔ اگر چوری بنیامین نے کی ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم میں سے اگر میں نے کسی کو روک لیا تو میں ظالم کہلاؤں گا۔ تمہاری شریعت کا قانون ہے، تمہارے باپ کی شریعت کا قانون ہے، خود تمہاری زبانی مجھے معلوم ہوا ہے، تم نے بتایا ہے کہ جس کے سامان میں چوری کا سامان ملے بس اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے۔ اب میں کیسے کر سکتا ہوں، چوری کرے گا بنیامین اور اس کے بدلے کے اندر رکھ لوں میں آپ میں سے کسی اور کو، ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، ساری کی ساری اسکیمیں فیل ہو گئیں، خوشامد فیل ہو گئی، چاپلوسی فیل ہو گئی ہے، اور جو بات سامنے رکھی تھی حضرت یوسف نے نکار دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو اب یہ 10 کے 10 بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے الگ ہوتے ہیں اور الگ ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ 10 کے 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ ان 10 میں سے جو بڑا بھائی ہے وہ 10 کے 10 بھائیوں کو یعنی 9 بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو واپس لے کر کے آؤ گے؟ جب تمہارے باپ نے تم سے یہ عہد لیا ہے کہ بنیامین کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آنا ہے، اور تمہیں اپنی وہ حرکتیں بھی یاد رکھنی چاہیے جو تم نے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ میں کی تھی،
کہ یوسف کے لیے بھی تم نے یوں کہا تھا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، کوئی درندہ اس کو کھا جائے، کوئی نقصان اس کو پہنچ جائے، نہیں ہو سکتا، یہ پکا وعدہ کر کے آئے تھے۔ اور پھر تم نے کیا کیا تھا؟ یوسف کو اپنے باپ یعقوب سے جدا کر دیا تھا۔ وہ جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو، تمہاری حالتوں کو، تمہارے اوپر یقین کیسے کرے گا کہ آج کے دور میں تم بے قصور ہو؟ وہ تو اسی لیول سے آکے گا جب تم پہلے بیٹے کے ساتھ میں یہ معاملہ کر سکتے ہو سکتا ہے تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے سوچو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کہنے والا کون سا بیٹا ہے؟ اس سلسلے کے اندر حضرات مفسرین کی الگ الگ رائے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بیٹا وہ ہے جس کو یہودا کہا جاتا ہے، گرچہ عمر کے اندر وہ بڑا نہیں ہے، لیکن ہاں علم کے اندر، سمجھداری کے اندر وہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے جاؤ گے، اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد کیجیے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا روبیل ہے، جو عمر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ یہودا سے بڑا بیٹا بھی روبیل ہے۔ اس نے یہ بات کہی ہے کہ بتاؤ تم اپنے باپ کا وعدہ پورا کیسے کرو گے؟ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا جو ہے وہ شمعون ہے، جس کو اللہ نے درجہ اور مرتبہ سب سے بلند عنایت کیا تھا۔ اپنے بھائیوں کے اندر درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بڑا ہوا تھا۔ اس میں سے شمعون نے یہ بات کہی، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ بتاؤ تم کیا کہو گے اپنے باپ کے پاس جب واپس چلے جاؤ گے اور بنیامین کو لے کر کے نہیں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ میں تمہارا باپ کیا برتاؤ کرے گا؟ کیسے یقین آئے گا کہ تم ایسا کیسے کر رہے ہو؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی۔ اس نے یوں کہا، خدا کی قسم میں تو مصر سے جانے کا نہیں، جب تک میرا باپ خود مجھے بلانے کے لیے حکم نہ بھیجے اس وقت تک میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر کے آؤں گا، لیکن جب بنیامین نے چوری کر لی، بادشاہ نے روک لیا، اب ہم لوٹ کر کے جائیں تو کس منہ سے باپ کے پاس جاؤں گا؟ میں تو ملک مصر سے جاؤں گا نہیں، یا تو میرا باپ مجھے بلا لے یا اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی معاملے کو چکا دے تو الگ بات ہے، اس سے پہلے میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس نے یوں بھی کہا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ رب العزت بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، جو اللہ چاہیں گے پھر وہ ہوگا۔ اور پھر بعد میں اپنے 9 کے 9 بھائیوں سے یوں کہا، ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ، میں تو یہی ملک مصر کے اندر ہوں، کوئی تدبیر کرتا رہوں گا بنیامین کو چھڑانے کی، اور تم باپ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے یوں کہنا، یا ابانا ان ابنک سرق، ابو جان کیا کریں آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، ما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی بات کہی جو ہمیں معلوم تھی، جس کی ہمیں خبر تھی، ہم نے وہی بات کہی کہ خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے کوئی سامان چوری نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو قانون آپ کی شریعت کا یہ ہے اس کو روک لیا جائے، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم میں سے کوئی بھائی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جو چیز چھپی ہوئی تھی، غیب کی تھی، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ اور ابو جان آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آنے کا ہے، ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں، کتنا ہی راست گوئی سے کام لے رہے ہوں، کتنی ہی ہم حق بیانی سے کام لے رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک مرتبہ ہم سے قصور ہو چکا ہے، ایک مرتبہ ہم جھوٹ بول چکے ہیں، ایک مرتبہ ہم سے خطا ہو چکی ہے، آپ ہمارا یقین کیسے کریں گے؟ اچھا آپ ایسا کیجئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ ملک مصر کے لوگوں سے معلوم کر لیجئے جن لوگوں کے سامنے بنیامین کی چوری کی پول کھلی ہے،
جن لوگوں کے سامنے چوری کا پیالہ برآمد ہوا ہے بنیامین کے تھیلے میں سے، آپ وہاں کے باشندوں سے معلوم کر لیجئے، ملک مصر کے لوگوں سے معلوم کر لیجئے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے کے ساتھ ہم یہاں شہر کنعان سے گئے تھے، جن لوگوں کے ساتھ میں ہم گئے تھے، ان قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم اس کے اندر ایک لفظ بھی نہ گھٹا رہے ہیں نہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں چند باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو ظاہر کے مطابق گواہی دینی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں دیکھی جو چیز ہے اسی کی شہادت اور گواہی دے، بلکہ اگر کوئی معتبر ذریعے سے علم ہو رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی بھی شہادت دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ ان تمام بھائیوں نے اپنے بھائی کے بارے میں شہادت دی کہ ہم میں سے کوئی چوری نہیں کرنے والا ہے، ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ تو ظاہر کے اندر سب جانتے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، اس کے باوجود جب دیکھا گیا تو وہ چوری کا سامان نکلا تو ظاہر کے اندر ان کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ چوری نہیں کی ہے۔ اس لیے بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کوئی بات وثوق کے ساتھ میں معتبر ذرائع سے معلوم ہوتی ہے تو اس کے اوپر گواہی اور شہادت دینے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، کسی چیز کے لے کر کے الزام لگ رہا ہے، کوئی آدمی آپ سے بدگمان ہو رہا ہے، حال یہ ہے کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ غلطی آپ نے کی ہی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ انگلی جو اٹھ رہی ہے اس کو دور کرنے کے تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہتھیار ڈال دینے چاہیے، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، ایسا نہیں بس یوں کہہ دے میں جانوں میرا اللہ جانے ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے۔ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے دور میں ہے۔ اگر کسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ تم نے حاجی ایوب کی جیب سے 10 روپے نکالے ماسٹر معراج صاحب، حالانکہ حال یہ ہے کہ انہوں نے نکالے ہی نہیں ہیں، لیکن چونکہ برابر میں بیٹھے تھے بدگمان ہو گئے حاجی جی کہ نہیں تم نہیں نکالے، کوئی اور تو نکال ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نکالے نہیں ہیں۔ تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی برات کا اظہار کرے، گواہوں کے ذریعے سے، پاس میں بیٹھنے والوں کے ذریعے سے کہہ دے کہ آپ جانتے ہیں میں نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا ہے، لیکن یوں کہنے کی اجازت نہیں ہے بھائی میں جانوں اور میرا اللہ جانے ہے، میں نے جب چوری نہیں کی ہے تم کہہ رہے ٹھیک ہے کہتے رہو، اس کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا سے بتلا رہے ہیں کہ جب کہ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی لیکن ایک تدبیر کی گئی، اور تمام کے تمام بھائی جانتے تھے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی ہے، لیکن چونکہ ثابت ہو گئی ہے اور قانون کے مطابق روک لیا ہے، تو اب بھائیوں کو اپنی راست گوئی اور سچائی دکھلانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گاؤں والوں سے، بستی والوں سے، شہر والوں سے، قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے بنیامین کی حفاظت تو پوری کی، لیکن ایسی حفاظت جس کو ہماری قدرت میں نہیں تھی کیسے کر سکتے تھے؟ ظاہر کے اندر کوئی بنیامین کو لے لے ایسا ہو نہیں سکتا تھا، بغیر قصور کے کوئی بنیامین کو نقصان پہنچا دے ایسا ہو نہیں سکتا تھا ہمارے ہوتے ہوئے، لیکن جب اس کے سامان میں چوری کا سامان نکلا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم شہر والوں سے، قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے۔ تو یہ مسئلہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ الزام آپ نے کیا ہی نہیں ہے، وہ گناہ، وہ جرم آپ نے کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس الزام کو دور کیا جائے، چاہے گواہوں کے ذریعے، شہادت کے ذریعے سے، ثبوت کے ذریعے سے، بینہ کے ذریعے سے۔ ایک دم سے سرنڈر نہیں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو ایسا کیا ہے لیکن میں جانوں میرا اللہ جانے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے
تو تحقیق کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے اس سے پہلے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے آہستہ سے اپنے جی کے اندر کہا اور ان کے اپنے بھائیوں کو نہیں جتلایا، کہا کہ تم برے درجے کے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر والا ہے، فخذ احدنا مکانا، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اس کے بدلے کے اندر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں میں سے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ہے کہ ہم پکڑ لے کسی ایک کو، مگر کہ جس کے سامان کے اندر ہم اپنی چیز کو پائیں، انا اذا لظالمون، تو پھر ہم بڑے بے انصاف ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پر جب یہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا، تو کہا ان میں سے بڑے بھائی نے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے پکا عہد لیا تھا اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے بارے میں کیا تھا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، پس میں تو ہرگز نہیں سرکوں گا اس ملک سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے آنے کی اجازت دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالی میرے بارے میں فیصلہ فرمائے، وہو خیر الحاکمین، حالانکہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، بولا کہ تم واپس چلے جاؤ باپ کی جانب، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہنا کہ اے ابو جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی کہا جس کی ہمیں خبر تھی، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کی باتوں کی طرف دھیان نہیں گیا۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور آپ اس بستی والوں سے معلوم کر لیجئے جس کے اندر تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔